الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، میرے بزرگ اور دوستو، دور حاضر میں اس وقت بالخصوص ہمارے ملک میں بارشوں کی کثرت کی وجہ سے مختلف علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ایک بات جس کی طرف توجہ اور اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں یا کسی ملک کے حصے یا شہر میں کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو اکثر ہمارے اوپر اس کی جو بھی نہیں رنگتی. ہم سب خود اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے سامنے اس مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا بھی کی ہو. یہ مصیبت اور یہ سیلاب آیا ہے، ہر آدمی اس کا سوال کرے گا اور جواب خود ہی دے گا. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور پردہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں رکھے، لیکن ہر آدمی اس کو دیکھے کہ ہم نے رات میں اٹھ کر یا کسی وقت بھی رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دی، کیونکہ یہ تو ایک عذاب کی شکل ہے نا. کبھی پانی کے ذریعے، کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی بارش کے نظام کو روک کر مختلف انداز سے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہم حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، حالانکہ بہت درگزر فرماتے ہیں بڑا ہیلے میں اللہ تعالیٰ کا، انتہا کو جب پہنچتے ہیں پھر وہ گرفت پکڑتے ہیں. اور ایمان والوں کے ساتھ تو پھر بھی بہت رعایت ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر ہماری بے اصولیوں کو وہ درگزر کر دیتے ہیں. اگر ایک ایک بے اصولی پر گرفت پکڑے تو زندگی کا گزارنا مشکل ہو جائے. ہر آدمی، ہم اس سے یہ بھی سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک یا اٹھنے سے لے کر سونے تک کتنی ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، اس کا بھی حساب کر لیں. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دن بھر کے احوال کو ایک کاپی پہ لکھو کہ صبح سے اٹھ کر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور کم از کم سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کر کم از کم اپنے معاملات کو تو درست کرنے کی کوشش کرو. یہ تو منکرات کا ہے. معروفات میں کتنے لوگ ہیں ہم میں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر مستحبات اور سنت پر آئیے تو کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے کی سنت پر عمل کرتے ہیں. دوستو کیا ہو گیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ صرف یہیں رہنا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، واپسی ہوتی پھر بھی سمجھ میں آتی، تلافی ہوتی پھر بھی سمجھ میں آتی. نہ واپسی ہے، نہ تلافی ہے، نہ موقع پتا ہے کب جانا ہے. جانا تو ہے. ایمان والے ہیں. یہ تو غیر مسلم بھی موت پر، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، کیسے انکار کرے گا؟ دیکھ رہا ہے آخرت کا ان کو ایمان یا یقین نہیں ہوگا یا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا، لیکن موت سے تو کسی کا انکار نہیں. لہذا بھائی خدا را، ایک تو ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے امت پناہ. حضرت مولانا یوسف کاندولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبلیغ جماعت کے امیر تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، بہت بڑی شخصیت تھے مولانا یوسف کاندولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ.
فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے امت پناہ نکل گیا. اوپر کے طبقے کے اندر اتنا بھی غم نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے جان سے، مال سے، وقت سے مسلمان جہاں بھی یا انسانیت جہاں بھی پریشان ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے اندر کوئی اخلاص کی بات ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے ہو. بھائی محفوظ ہاتھوں سے جن پر اعتماد ہو، جو مدد کے لیے ہیں اہل حق کے بھی بہت سارے علماء کام کریں، اور کچھ لوگ علاقے کے ہیں وہ بھی کام کریں گے. تو کچھ نہ کچھ تو اوپر کا طبقہ تو یہ تھا. حضرت شیخ نے لکھا ہے 12 اس واقعے کو کہ جہاد میں ایک صاحب اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جہاد کے اندر جس طریقے سے مقابلہ ہوتا ہے اس کے اندر دونوں صورتیں ہوتی ہیں، کبھی غالب آتے ہیں، کبھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں میں جیت ایمان والے کی ہے. غالب آنے پر بھی اور شہید ہونے پر بھی وہ نصیبوں والوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کب تو لال ہوگی، یعنی کب شہادت نصیب ہوگی. تو ہمیں تو دنیا میں اس درجے غرق کر دیا کہ ہمیں تو موت کا بھی خیال نہیں آتا. شوق شہادت تو ان بڑوں لوگوں کا ذوق اور شوق تھا. بہرحال جہاد کے اندر، غزوے کے جہاد کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں. تلاش کر کچھ زخمی تھے مسلمان، تو ان میں دور سے ان کے بھائی بھی نظر آئے. پانی کا مشکیزہ لے کر بڑے اس کی طرف پانی پلانے کے لیے. وہ پانی مانگ رہے تھے. برابر سے جیسے ان کو پلانے کے لیے قریب ہوئے، برابر سے آواز آئی. حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے فضائل تبلیغ میں. برابر سے آواز آئی پانی کی، تو بھائی نے جو شہید ہونے کے لیے اور زخمی ہیں وہ اپنے بھائی سے اشارے سے کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس کا پہلے حق ہے، میرا بھائی ہے. وہاں بڑھے تو تیسری طرف آواز آئی، غالباً چوتھی طرف بھی اس کی طرف بڑھے تو چوتھی طرف اپنی پیاس آخر وقت کے اندر قربان کر رہے اپنے بھائی پر. دوسرے، تیسرے، چوتھے پر جب چوتھا کے قریب پہنچے، غالباً تیسرے یا چوتھے کے قریب، تو وہ شہید ہو گئے، دم دے دیا انہوں نے. پلٹ کر تیسرے کی طرف آئے، وہ بھی رخصت ہو گئے. دوسرے کی طرف آئے وہ بھی، اور پہلا جو ہے وہ بھی بھائی جو ہے جس کے لیے پانی لے کے گئے تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ پیاسا رہنا آخر وقت کے اندر بھی اس درجے ایثار ہے کہ پیاسا رہنا اور پیاسا اس دنیا سے رخصت ہونا ان حضرات کو گوارا تھا، اپنے بھائی کو مقدم رکھا. ہم کب کہتے ہیں کہ ایسا ایثار اور قربانی ہمارا یہ نہ تحمل ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ ہم دعا اور حسب استعداد کچھ نہ کچھ اپنے مسلمان جو متاثرین ہیں ان کے لیے کچھ کریں. اور یہ جو وبا اور یہ بہائیں جو ہیں اس کا سبب گناہ ہے، اس سے توبہ کریں. ہمارا تو ہم جانتے ہیں ہمارا کیا، ہم تو دوسرے کا. مفتی زین العابدین صاحب ایک مرتبہ فرمائے لگے، بڑی زبردست بات کہا، خود پانی پینا کیا کمال ہے. ارے خود دوسرے کو پانی پلانا یہ ہے کمال. خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلا دے، خود کھانا کھا لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں اتنی تحمل نہیں ہے، نہ وہ برداشت ہے، تو کم از کم اپنی تھوڑے سے اس میں سے کچھ حصہ. اور ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کی بات کسی نے بتائی، بڑے حضرت کے متعلقین اور خلفاء میں سے.
فرمانے لگے کہ روزانہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ یا باکس بنا لو، لیکن سنبھال کے رکھنا بھائی، میں اضافی کہہ رہا ہوں، اس میں روزانہ غریب آدمی 10-20 روپے ڈال سکتا ہے، روزانہ نہیں، گائے بگائے 25-50 روپے، درمیانہ متوسط طبقہ اور صاحب حیثیت 500 100-500، اس سے اوپر 1000 کبھی کبھی ڈال دیا ایک زمانے میں وہ ڈبے کے اندر، لیکن محفوظ رہے یا باکس کے اندر. آپ دیکھیں گے ایک تو صدقے کی نیت کر لیں، نافلہ صدقہ وہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ واجبہ کے لیے قید ہے، اس سے وبائیں بھی دور ہوں گی، بیماریوں میں بھی اللہ تعالیٰ شفا اور حفاظت نصیب فرمائیں گے، اور ایک دینے کا ذوق اور مزاج بنے گا. حضرت شاہ اردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خود بہت بڑے محتمم اور کئی مکاتب اور مدارس اور دارالعلوم کے محتمم تھے اور منتظمین میں سے تھے. فرماتے تھے اپنے احباب سے بھی اور متعلقین علماء سے، فرماتے تھے کہ بھائی الحمدللہ ٹھیک ہے، وظیفہ بہت مختصر ہوتا ہے علماء اور مدرسین کا. فرمایا کہ اکثر ظاہر قارئ خیر سے مخیر حضرات سے جو ہے یہ مدارس چلتے ہیں، اور یہ ان کی بھی سعادت ہے جو اس قارئ خیر میں کام کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن چلتے تو یہی ہے صاحب حیثیت. فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے جو منتظمین ہے اور جو مدرس، فرمایا دینے کا مزاج بھی کرو، روزانہ جو ہے مانا نہ تو 150 روپے خود بھی مدرسے میں دے دیا کرو تاکہ دینے کا مزاج بنے. تو یہ مزاج بنانا چاہیے، اور یہ تزکیہ نفس اور دنیا کی بے جا محبت پر ضرب لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ اور ہدایہ جو دیتے ہیں حضرات صاحب ان سے لے لیا کریں. یہ جو دیتے ہیں مال اور صدقات لے لیا کریں، مفہوم، اور یہ خوش بھی ہو جائیں گے اور ان کی اصلاح اور تزکیے کا یہ سبب بنے گا. آپ ان کو دعا بھی دے دیا کریں. تو یہ تربیت انسان دنیا کی جو محبت جو ہمارے اندر اس درجے بڑھ گئی ہے، وہ بے جا محبت اور پختہ جو ہو گئی ہے، اس کے اوپر ضرب لگتی ہے. غم آتا ہے جب آدمی پیسہ دیتا ہے، نکالتا ہے، تو کس کے لیے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دینی اداروں کے لیے، اور غریب اور مسکین اور یتیموں کے لیے. تو حضرت فرماتے تھے دینے کا مزاج بھی بناؤ. اخراجات ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو بلا ضرورت بھی ہم سے ہو جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے اگر اس وقت مہنگائی اور وہ ہے تو 100 200 500 روپے کی حیثیت ماہانہ تو 100 200 روپے کی تو ہر آدمی کر سکتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جو امت کا غم تھا عمر کے طبقے کو، وہ ہم میں نہیں رہا. جو انسانیت کا غم تھا حضور علیہ السلام کی نعمت میں جو اوپر کے طبقے کو، وہ ہم میں نہیں رہا. بے حسی اور خود غرضی، بس اسی بات پر ختم کرتے ہیں. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی یہ بات ہے، اصلاحی بھی ہے، مزیدار بھی ہے. فرماتے تھے شفقت علی مر گیا، محبت علی مر گیا. فرمایا شفقت علی مر گیا، محبت علی مر گیا، محنت علی مر گیا، کیا رہ گیا؟ مطلب علی. فرمایا بس اب مطلب علی رہ گیا. ہر ایک اپنی اپنی غرض پر ہے. تو بھئی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر کچھ نہ کچھ دعا کے ذریعے بھی، اور صرف دعا ہی نہ ہو، عمل بھی ہو. جیسے ایک صاحب، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وقت اصلاح کی بات ہے، کہ ایک صاحب کا کتا بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا، وہ رو رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں دعا کے چلے ذریعے، تو اس واقعے سے مولانا فرماتے ہیں وہ رو رہا تھا. ایک صاحب کو ترس آیا، بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہا بھائی میرا کتا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے.
کہا تیرے سر پر کیا ہے, ٹوکرے میں کیا ہے؟ کہا روٹیاں. کہا بھائی دے دے اس کو. کہا نہیں, روٹیوں میں میرے پیسے لگے, آنسو میرے مفت کے ہیں. تو یہ بھی نہ ہو بھائی, آنسو کے ساتھ ساتھ کچھ ہو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.